دنیا میں شرک کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے انسان جیسی اشرف مخلوق نے اپنے خالق اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہ مانی اور نتیجتاً اللہ تعالی نے عذاب کی صورت میں ان پر ایک ایسا طوفانی سیلاب بھیجا جس سیلاب نے ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور اس کے بعد اس دنیا میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک دنیا کے تمام انسان صرف ایک ہی امت اور ایک ہی ملت رہے۔ پھر کفر و ایمان اور ہدایت اور گمراہی کا اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے نبیوں کو مبعوث فرمایا جو مبشرین اور منذرین تھے، یعنی اہل ایمان کو نجات اور جنت کی بشارت سناتے تھے اور اہل کفر کو جہنم اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شرک کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے علم حاصل کرنے والے شاگردوں میں سے 5 شاگرد بہت خاص تھے، جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ یہ 5 شاگرد حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت قریبی تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے گزر گئے یا ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو دنیا میں حضرت ادریس علیہ السلام کے یہ 5 شاگرد باقی رہ گئے، جو ادریس علیہ السلام کے فراق پر انتہائی غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کے یہ 5 شاگرد اللہ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے دین اور ایمان اور توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ لوگ بھی دنیا سے گزر گئے تو ان سے علم اور دین حاصل کرنے والے لوگ پریشان ہونے لگے، اور اس امر پر ان کو انتہائی بے چینی اور بے قراری طاری ہو گئی کہ اب علم اور دین کس سے حاصل کریں۔ اسی عرصہ میں ایک گروہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور اس نے لوگوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم ان 5 حضرات جو ہمارے رہنما اور ہادی تھے ان کے مجسمے بنا لیں، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی رہے اور ہم ان کی تعلیمات کو یاد کرتے رہیں۔ اور اب تو ان حضرات کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بس اسی پر قناعت کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ان حضرات کے مجسموں کو دیکھ کر ہم ان کی یاد تازہ کرتے رہیں گے اور عبادت میں مشغول رہیں گے۔ چنانچہ ان 5 شخصیات کے مجسمے تیار کر دیے گئے اور ہر مجسمہ یا بت کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا گیا۔ یہ لوگ تو صرف اسی حد تک رہتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہے اور اللہ کی توحید اور عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایمان اور توحید پر ہی یہ لوگ دنیا سے گزر گئے۔ اب ان کی اولاد اور نئی نسل کے زمانے میں ابلیس لعین آیا، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان مجسموں کے ذریعے یہ آواز لگائی کہ میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب اور معبود ہوں۔ ہر ایک مجسمے سے یہ آواز سنائی دی کہ تمہارے بزرگ میری عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اتنی بات تو دیکھی ہے کہ یہ مجسمے بڑی تعظیم و تکریم سے مخصوص جگہ پر نصب کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا تھا کہ وہ ان کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ اس نئی نسل کو یہ فرق معلوم نہ ہوا کہ احترام اور عبادت میں کیا فرق ہے، اور ابلیس یہ بات ان کے دماغوں میں رچانے میں کامیاب ہو گیا کہ واقعی ہی تمہارے بزرگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یا جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کی عبادت تھی۔ تو اس طرح یہ نئی نسل ان بتوں کو اپنا معبود سمجھنے لگی، اور پھر ان کے مجسمے پیتل، سونے اور چاندی وغیرہ سے بنانے لگے، اور یہ بات اس حد تک ترقی کرتی چلی گئی کہ شرک اور بت پرستی اور ان بتوں کے سارے عالم میں خوب کثرت ہو گئی، اور لوگ پوری قوت اور شدت سے ان کی عبادت پر جم گئے، یہاں تک کہ اب حضرت نوح علیہ السلام اس شرک کے مقابلہ کرنے اور توحید کے اعلان اور دعوت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکنا شروع کیا اور اسی جذبہ میں دن رات ایک کر ڈالا، تو اس قوم نے جس کے رگ و ریشہ میں شرک اور بت پرستی سرایت کیے ہوئے تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم میں 950 سال تک توحید اور ایمان کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے پاس ایک دردناک قسم کا عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو اور میری بات مان لو، اور اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات توحید کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن وہ میری بات سن کر مزید بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور میں نے جب بھی ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تاکہ میری بات نہ سن سکے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ بت پرستی پر ڈٹے رہے اور تکبر میں جم گئے۔ بالآخر جب 950 سال کی دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ بت پرستی پر ڈٹے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا کہا نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے التجا کرتے ہوئے کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی باقی نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو وہ آپ کے بندوں یعنی مومنین کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد کافر اور فاجر ہی پیدا ہوگی۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو زمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک فرما دے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، کہ اے نوح آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، چنانچہ آپ ان کے کاموں پر مایوس مت ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور اے نوح آپ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ان لوگوں سے کچھ بات مت کیجیے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ناانصافی کی اور ظلم کیا، یہ عنقریب غرق ہو جائیں گے، یعنی عنقریب پانی کا سخت طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب کافر لوگ ڈوب جائیں گے، ان کے حق میں اب فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اس کے ذریعے آپ اور ایمان والے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ اور چونکہ انسان کے ہاتھوں سے بننے والی یہ پہلی کشتی تھی اس لیے اس کے بنانے کا طریقہ بذریعہ وحی ہدایت کیا گیا اور اللہ کی نگرانی میں یہ کشتی بنائی گئی تاکہ ٹھیک ٹھیک بنے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو خصوصی ہدایت یہ دی گئی کہ آپ کسی ظالم کی سفارش وغیرہ کے سلسلے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، آنے والا عذاب بالکل اٹل ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، اے نوح کشتی تو پانی پر چلتی ہے اور یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، تم یہ کشتی کس پہ چلاؤ گے؟ اور انہیں کیا خبر تھی کہ ان قریب ایک ایسا طوفان آئے گا جو ساری زمین کو پانی سے بھر دے گا۔ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی اور اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق کشتی بناتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کے 3 پورشن تھے، پہلا پورشن جانوروں کے لیے، دوسرا انسانوں کے لیے اور تیسرا پرندوں کے لیے۔ اور جب یہ کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، کہ اے نوح جب ہمارے عذاب کا وقت آ جائے تو تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا یعنی جن جانوروں کی ضرورت ہے اور نسل باقی رہنا مقدر ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو
اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، مگر وہ لوگ جن کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ظالموں اور مشرکوں کے زمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے غرقاب کر دیے جائیں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام، جس کا لقب کنعان تھا، اور اس کی والدہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے یہ بھی عذاب میں غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے یہ 2 غرق ہو گئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ان لوگوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے انسانوں کی تعداد 80 تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم اللہ کے نام سے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے تمام انسانوں کو اس کشتی میں داخل ہو جانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والے اس کشتی میں داخل ہو گئے، اور جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا، اور سب سے آخر میں جو جانور اس کشتی میں داخل ہوا وہ گدھا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ ابلیس بھی گدھے کی دم کے ساتھ چپک کے اس کشتی میں داخل ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کے گھر والے بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اور تمام ایمان والے جب اس کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ زمین سے بھی ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، اور آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی۔ جب اللہ کا عذاب شروع ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو دیکھا جو کہ ایک بلند جگہ کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ یہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت تھی کہ اگر تو ایمان لے آئے گا اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ تعالی خود رحم کرے، وہی اس عذاب سے بچے گا، اس کے علاوہ اس عذاب سے آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک لہر آئی اور وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گئی، اور وہ اسی کفر کی حالت میں غرق ہو گیا۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام اور تمام ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی اگل دے۔ چنانچہ زمین میں سے ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا اور ہر چشمے سے پانی پھوٹنے لگا، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ پانی کو خوب برسائے۔ چنانچہ آسمان بھی اس طرح برسا گویا کہ پھٹ گیا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ ہم نے آسمان کے موسلادھار برسنے والے دروازے کھول دیے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین سے چشمے ابل پڑے، پس دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے جو تجویز کیا گیا تھا، یعنی اس قوم کو غرق کرنے کے لیے آسمان اور زمین کا پانی ملا دیا گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، جو کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ اسی طرح 40 دن تک آسمان برستا رہا اور زمین سے پانی نکلتا رہا، اور پانی اس حد تک پہنچ گیا کہ تحت نگاہ پانی ہی پانی نظر آنے لگا، اور نوح علیہ السلام کی قوم جو کہ شرک میں مبتلا تھی ساری کی ساری ہلاک ہو گئی۔ ان 40 دنوں میں جن میں مسلسل آسمان برستا رہا اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، بہت سے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے جو کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں چونکہ جانور بھی سوار تھے اور ان جانوروں کے فضلات اور پاخانے کی بو پوری کشتی میں پھیل گئی تھی، تو نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس کی شکایت کی کہ جانوروں کی فضلات کی بو پوری کشتی میں پھیل گئی ہے اور کشتی میں انسانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہاتھی کی دم پر ہاتھ پھیرو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی دم پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھی سے خنزیر پیدا ہو گیا جو کہ کشتی میں موجود سارا کا سارا فضلہ کھا گیا اور کشتی کی حالت بہتر ہو گئی۔ واللہ اعلم یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کی باتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی باتیں سچ ہیں یا جھوٹ یہ بات اللہ ہی جانتا ہے۔
اور اسی طرح ایک واقعہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر بھی سوار تھا، تو نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس کشتی میں شیر بھی سوار ہے اور کشتی میں بہت سے مویشی بھی موجود ہیں، تو شیر ان کو کھا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالی نے شیر پر بخار کو مسلط کر دیا، چنانچہ شیر کو بخار ہو گیا اور وہ کسی مویشی پر بھی حملہ نہیں کر سکا۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری کشتی میں چوہے بھی ہیں جو ہمارا کھانا خراب کر دیں گے، تو ان کا کیا کیا جائے؟ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو شیر کو چھینک آئی اور اس چھینک سے بلی پیدا ہو گئی، اور بلی کے ڈر سے چوہے باہر ہی نہیں نکلے، وہ اپنے بلوں میں گھسے رہے۔ اس طرح اس کشتی والوں کا کھانا بھی سلامت رہا۔ پھر جب تمام کے تمام مشرکین اس پانی میں ہلاک ہو گئے اور ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، تو اللہ تعالی نے عذاب کو روک دیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان سے کہا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، کہ اے زمین اپنا پانی پی لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ زمین نے پانی نگلنا شروع کر دیا اور آسمان بھی تھم گیا، اور اس طرح پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ وقضی الامر، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مکمل ہو گیا، یعنی جو کام اللہ پاک نے چاہا تھا وہ پورا ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا جائے گا، اور وہ غرق ہو گئی۔ اور جب پانی خشک ہو گیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری۔ بعض مورخین کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری تھی وہ ترکی میں واقع ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جزیرہ عرب میں کسی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ بہرحال حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب طوفان تھم گیا اور عذاب ختم ہو گیا تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر زمین پر اترو جو آپ پر نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان کی وجہ سے زمین کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور یہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ سے آباد کیا اور اس کی رونق اور برکت دوبارہ سے لوٹا دی۔ اور اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ لوگ اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تمام انسانوں سے کہا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس دیکھو میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا کیسا رہا۔ اور بے شک عقل مندوں کے لیے اس واقعے میں کھلی نشانیاں ہیں۔